سماجی کاری 26 جامع ترمذی نمبر 1993 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص جھگڑا کرنے سے گریز کرے خواہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، اسے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر دیا جائے گا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک سچے مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی رائے کو فروغ دینے کے لیے بحث و مباحثہ نہ کرے، اس کے بجائے انہیں سچائی کو فروغ دینے کے لیے معلومات پیش کرنی چاہیے۔ اس کا اطلاق دنیاوی اور دینی دونوں معاملات پر ہوتا ہے۔ جس کا مقصد حق کو فروغ دینا ہو وہ بحث نہیں کرے گا، صرف وہی جو خود کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دلائل جیتنے سے کسی کے درجے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دونوں جہانوں میں کسی کا درجہ صرف اس وقت بڑھتا ہے جب وہ بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے بجائے سچ کو پیش کرتے ہیں، یا جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بات چیت کرتے وقت دوسروں کے ساتھ آگے پیچھے جانے سے گریز کرے، کیونکہ یہ بحث کرنے کی خصوصیت ہے۔ یہی صحیح ذہنیت ہے جس کی طرف باب 16 النحل آیت 125 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو۔ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کسی چیز کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔ ان کا فرض صرف سچ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ زبردستی بحث کرنے کی خصوصیت ہے۔ باب 88 الغاشیہ آیات 21-22 تو یاد دلائیں کہ اب صرف ایک یاد دہانی ہے، آپ ان پر کنٹرولر نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دباؤ ڈالنا چاہیے اگر دوسرے ان کی رائے سے متفق نہ ہوں۔ جب کوئی ان اختلافات کو برقرار رکھتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ ان کے اور دوسروں کے درمیان دشمنی کا سبب بن سکتا ہے، جو ٹوٹنے اور ٹوٹنے والے تعلقات کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اس سے لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑنے کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کے معاملات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو جانے دیں اور کسی ایسے شخص کے بارے میں منفی جذبات پیدا نہ کریں جو ان کی رائے اور انتخاب سے متفق نہیں۔ اس کے بجائے انہیں اپنے آپ کو اختلاف رائے پر راضی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے اور بغیر کسی بیمار جذبات کے صورتحال سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا کرنے میں ناکام رہنے والا اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے لیے جھگڑتے اور دشمنی میں مبتلا پائے گا، کیونکہ وہ اپنی خصوصیات اور ذہنیت کے فرق کی وجہ سے بعض موضوعات اور مسائل پر دوسروں سے اختلاف کرنے کے پابند ہے۔ اس اصول کو سمجھنا اس دنیا میں امن کی تلاش کا شاخسانہ ہے۔ اسلام کی واضح تعلیمات سے اختلاف کرنے والوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کے بجائے انہیں دوست کے طور پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھیوں سے کوئی مثبت یا منفی طور پر متاثر ہوگا، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ غیر ضروری میل جول سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔